اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ رجب المرجب کے روزے کی جگہ پر کیا انسان صدقہ دے سکتا ہے؟ تو موضوع کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ماہ رجب المرجب میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس سے روزہ فوت ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی جس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، یہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو اس نے ماہ مبارک رمضان کے بھی روزے رکھنے ہیں۔ اب وہ اگر رجب کے روزے بھی رکھے، شعبان کے روزے بھی رکھے تو آگے سے رمضان کے لیے کمزوری ایجاد ہو جائے گی، تو اس سے رمضان کے روزے چھوٹنے کا خوف آ جاتا ہے۔ یہ اصلاً کوئی شخص رمضان ہی کے روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو وہ رجب کے روزے کیسے رکھے گا؟ تو یہاں وہ شخص جو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا یا اس کے لیے کوئی ایسا مانع پیش آ گیا ہے، مثلا روزہ رکھنے کے احکام میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اذان فجر سے پہلے محتلم اگر ہو جاتا ہے تو اذان فجر سے پہلے ہی اس غسل کو انجام دے اور نماز فجر کی ادائیگی کرے، لیکن اگر وہ محتلم پہلے ہوا ہے اور اذان کے بعد بیدار ہوا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں ایک شخص روزہ رکھنا چاہتا تھا ماہ رجب المرجب کا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی رکاوٹ پیش آئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا وہ خواتین جو خون میں مبتلا ہیں، ان کی ماہواری کی عادت ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ایسی خواتین بھی ظاہر ہے مشکل کا شکار ہیں۔ تو یہ درواقع ایسے افراد سے متعلق سوال ہے کہ وہ افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اس ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں کو کیسے حاصل کریں۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعمالی صفحہ نمبر 540 پر یہ روایت نقل کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ رجب کے روزے کی تفصیلی ایک روایت اس کی فضیلت پر نقل ہوئی ہے۔ یہاں پر جب رسول خدا ماہ رجب المرجب کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، روزے کے فضائل کو رجب میں، تو یہ صحابی اٹھتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، فمن عجز عن صیام رجب، وہ شخص جو رجب کا روزہ نہیں رکھ سکتا، عاجز ہو چکا ہے، لضعف، اس کے بدن میں کمزوری ہے یا بیماری ہے، لعلت، یا کوئی بیماری اس کو آ چکی ہے، یا علت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ محتلم ہو چکا ہے، او لعلت کانت بے، وہ کسی ایسی علت میں مبتلا ہے، او امرأۃ غیر طاہرہ، کہ ایک ایسی خاتون ہے جو پاک نہیں ہے اور اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں بتائیے کہ یصنع ماذا لنال ما وصفتہ، کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ ایسا شخص کیا کرے، مرد ہے یا عورت ہے، کیا کرے کہ وہ کوئی ایسا عمل انجام دے کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ نالا ما وصفتہ، ماہ رجب کے روزے کی فضیلت سے متعلق جو آپ نے فضائل بیان کیے ہیں وہ اس عمل کو انجام دینے کے نتیجے میں ان فضائل کو حاصل کر سکے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، قال یتصدق کل یوم برغیف علی المساکن، کہ یہ جو ماہ رجب کا روزہ نہیں رکھ سکا، یہ ہر دن کے بدلے، یعنی رجب کے ہر دن کے بدلے میں ایک روٹی، یا وہ جو پیڑا جس سے روٹی بنائی جاتی ہے تاکہ وہ شخص مسکین خود اس پیڑے کو لے جائے اور اپنے گھر میں جا کر خود روٹی تیار کرے، تو پس اس مسکین کو ہر روز کے بدلے میں ایک روٹی دی جائے، یا ایک وہ پیڑا روٹی کا دیا جائے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مد طعام 750 گرام گندم آپ اس کو دے دیں، تاکہ وہ اس روزے کی جو فضیلت آپ سے چھوٹ گئی ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، اس صدقے کے نتیجے میں وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے۔ نالا ما وصفتہ، تو یہ جو شخص ایسا عمل انجام دے گا یعنی صدقہ دے گا، تو اس شخص کو اس صدقہ دینے کے نتیجے میں وہ تمام خصوصیات اسے مل جائیں گی جو اللہ نے اس رجب کے روزے دار کے لیے بیان کی ہیں، او اکثر، یا اس سے بھی زائد مل جائیں گی۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی
قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، انہو اذا تصدق بہذہ الصدقہ کل یوم، کہ جو شخص بھی رجب کے ان صیام کے بدلے میں ہر روز اس انداز میں صدقہ دیتا ہے، ما نال ما وصفتو، تو وہ فائز ہو جائے گا اس مقام پر جس کی میں نے توصیف کی ہے، او اکثر، یہ اس سے بھی زیادہ اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں انہو لو اجتمع جمیع الخلائق کلہم، کہ اگر من اہل السماوات والارض، کہ اگر آسمان پر موجود جتنی موجودات ہیں اور زمین پر موجود اللہ کی جتنی خلائق ہیں سب کے سب جمع ہو جائیں اور اس رجب المرجب کے روزے یا روزے کے عوض میں دیے جانے والے اس صدقے کا وہ اجر شمار کرنا شروع کر دے، علی ان یقدر قدر ثواب، تو وہ اس کے ثواب کی مقدار کو درک نہیں کر سکتے، اس مقدار تک نہیں پہنچ سکتے۔ ما بلغوا عشر ما یصیب فی الجنان، یعنی اس ثواب کے عشیر تک نہیں پہنچ سکتے جو اس صائم کو یا اس صائم کی جگہ پر صدقہ دینے والے کو جنت میں اللہ نے مقام عطا کرنا ہے، یہ اس مقام کے عشیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ فضائل اور وہ درجات جو اس صائم کو یا اس صدقہ دینے والے کو وہاں پر جنت میں ملیں گے۔ دعاگو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔